انسان کے اس دنیا میں جتنے بھی دشمن ہیں، اس دنیا اور آخرت کے سب دشمنوں میں سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو یہ تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اس انسان کی دشمنی میں شیطان کس قدر آگے بڑھا ہوا ہے، حتیٰ کہ عبادت میں بھی جب انسان اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے، شیطان اس وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اے اللہ میں ان سارے لوگوں کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ تو جب شیطان نے اپنی دشمنی بتا دی، شیطان نے اپنا دشمن ہونا کھول کے رکھ دیا، تو اب پھر بھی اگر انسان شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، دیکھیں قرآن پاک پڑھنا ہدایت کا سبب ہے۔ جو بندہ قرآن پاک پڑھے اس کو ہدایت ملتی ہے، قرآن پاک سمجھے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ لیکن قرآن پاک جب پڑھنے کا ارادہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر اللہ سے پناہ مانگ لو شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان اس وقت بھی تمہاری دشمنی کرے گا۔ تم تلاوت کرو گے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو گے، لیکن شیطان چونکہ آپ کے اوپر حاوی ہوگا اپنی تمہاری بد عملیوں کی وجہ سے، شیطان تمہارے اوپر حاوی ہوگا، اس لیے وہ تمہیں راہ ہدایت تک نہیں پہنچنے دے گا۔ قرآن پاک تو پڑھو گے لیکن ہدایت پھر بھی نہیں حاصل کر سکو گے۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ شیطان آپ پر حاوی ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب بیٹھے تھے تو شیطان مردود سے آپ نے پناہ نہیں مانگی تھی، اللہ کی پناہ نہیں مانگی تھی شیطان مردود سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب کے سب تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور جب مناظرہ ہو تو قرآن پاک کی آیتیں وہ سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک کی فلاں آیت پر ہمارا عمل ہے۔ آج اہل تشیع بھی قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، آج بریلوی حضرات بھی قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، آج غیر مقلدین بھی قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ آج ہر طرح کا فرقہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی آیتوں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی راہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف قرآن پاک تو انہوں نے پڑھا لیکن شیطان ان پر حاوی تھا، شیطان نے راہ ہدایت ان کو حاصل نہیں کرنے دیا، شیطان نے ان کو ہدایت تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو اس لیے شیطان سے بچنا ضروری ہے، شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں تک پہنچ سکیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے شیطان سے بچنے کا طریقہ اور شیطان کے چکر سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ شیطان کے چکر میں آتے کون سے لوگ ہیں، شیطان حاوی کن لوگوں پر ہوتا ہے، شیطان کے داؤ میں پھنستے کون لوگ ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو شیطان کو قابو نہیں دیتے۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ان پر شیطان کا چکر نہیں چلتا، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ صرف اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا چکر ان پر نہیں چلتا، شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، سلطان شیطان کی بادشاہی انہی لوگوں پر ہے، شیطان کا چکر انہی پر چلتا ہے، یتولونہ، جو خود شیطان کو دوست بناتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا کے اندر ہمارے گھر میں ہماری بیٹھک میں وہی لوگ، وہی ہمارے دوست بار بار آتے ہیں جن کو ہم نے شروع میں لفٹ کرائی ہوئی ہوتی ہے، جن کو ہم نے پہلے سے ہی
اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنا دوست بنایا ہوا ہوتا ہے، وہی لوگ پھر بار بار ہمارے ہاں آتے ہیں، وہی لوگ ہمارے سے ملنے کے لیے بار بار ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر اچھے آدمی کو ہم نے دوست بنایا اپنے ارادے اور اختیار سے تو اچھا آدمی بار بار ہمارے گھر آئے گا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ اور اگر برے آدمی کو ہم نے دوست بنا لیا اپنے ارادے اور اختیار سے تو وہ پھر برا آدمی بار بار ہمارے گھر آئے گا، پھر اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ضرور ہوگی۔ یہی مثال شیطان کی ہے کہ شیطان کو پہلے ہم خود اپنی بد عملی، اپنی نالائکی سے، شیطان کو اپنے ارادے اور اختیار سے جو اللہ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے، اسی ارادے اور اختیار سے ہم شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، پھر بار بار شیطان ہمارے پاس آتا ہے، پھر شیطان ہمارے اوپر بار بار حاوی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہمارے اوپر قدرت حاصل کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ایمانی طاقت ہمیں دی ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو استعمال میں لائیں۔ اللہ کا ذکر کر کے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا کلمہ پڑھ کے پہلے خود شیطان کو بھگائیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ آنا جانا بند کرے گا، تو پھر ہمیں راہ ہدایت نصیب ہوگی۔ اور اگر خود ہی ہم اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے تو وہ تو بار بار آئے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو شیطان کے چکر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد